أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے تیسرے پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. اجمالی طور پر تیسرے پارے کے اندر کچھ مضامین پڑھیں گے. تیسرے پارے کا تقریباً پہلا ربع تو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد تقریباً 3 ربع، آخری جو 3 ربع ہیں وہ سورہ آل عمران کا ایک حصہ ہے. سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے تیسرے پارے کے اندر، اس کے اندر تیسرے پارے کے آغاز کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. نبوت میں تو سارے برابر تھے کہ اللہ کے نبی تھے، لیکن فرق مراتب ہیں. کچھ انبیاء علیہ السلام کو بعض دوسرے انبیاء پر جزوی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائیں. مثال کے طور پر کسی کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیادت و قیادت بھی عطا فرمائی، حکمرانی اور بادشاہت، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کچھ انبیاء ایسے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنا کلیم بنایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کے جو دوسرے انبیاء تھے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کرتے. پھر بہت سے انبیاء تو ایسے آئے ہیں کہ جن کے پاس واضح اس طرح کے دلائل اور معجزات نہیں تھے جو بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طرح کچھ انبیاء کو کچھ انبیاء پر فضیلت، اور پھر ان تمام انبیاء پہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ سید الانبیاء والبشر، پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کے بھی امام ہیں، سید ہیں، سردار ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی، یہ دوسرے رکوع میں شروع ہو جاتی ہے تیسرے پارے کے. آیت الکرسی تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر شروع ہو جاتی ہے. آیت الکرسی پورے قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے نہیں، کلمات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے. کلمات کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت وہ آیت مداینہ ہے. وہ بھی سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں آ رہی ہے، آیت مداینہ، لین دین کے بارے میں. لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور ایسی فضیلت والی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے اوپر 10 دلائل قائم فرمائے ہیں. آیت الکرسی کے اندر اللہ کی توحید پر، عقیدہ توحید پر 10 دلائل دیے گئے ہیں، 10. اور جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی ناموں کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا ہے، قرآن پاک کی کسی بھی دوسری آیت کے اندر اس قدر زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام بیان نہیں کیے گئے. اللہ نے اپنی علم کا، اپنی قدرت کا، اپنے حی اور قیوم ہونے کا، کہ اللہ کی ذات حی ہے، ہمیشہ سے زندہ. القیوم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی کے سہارے پہ قائم نہیں. میں تو آپ اللہ کے سہارے پہ ہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں. جب اللہ موت دیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے.
اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے، قیوم بذات خود قوام ہے، قیوم ہے۔ پھر اسی کے اندر العلی العظیم، اللہ کی ذات برتر، بلند، عظیم، عظمتوں والی۔ تو آیت الکرسی کے اندر جس قدر اللہ کی صفات بیان کی گئی، قرآن پاک کی کسی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان نہیں کی گئی۔ اور یہ اس قدر فضیلت والی آیت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے، جیسے ہی موت آئے گی یہ شخص جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی اس کی قبر کیا بن جائے گی؟ جنت کا باغ بن جائے گی۔ یہ حدیث صرف ایک راوی سے نہیں، کئی راویوں سے حدیث کی کئی کتابوں کے اندر مذکور ہے آیت الکرسی کی اس فضیلت کے اندر۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے مجھے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ آیت الکرسی کی صورت میں عطا فرمایا ہے، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، خاص طور پر مجھے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ فضیلت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت الکرسی کے بارے میں سنی، اور حضور نے پھر آگے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو بستر پر سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے آس پاس چاروں اطراف میں جتنے بھی پڑوسی ہیں، اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام پڑوسیوں کی بھی جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے یہ فضیلت میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے یہ فضیلت میں نے سنی تو میری بھی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے آیت الکرسی چھوڑ دی ہو۔ اور اس روایت کرنے والے کو جتنے بھی راوی ہیں، حضرت علی سے جس نے روایت کیا، ان سے آگے جس نے کیا، ان سے آگے جس نے کیا، جتنے بھی لوگوں نے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان میں سے کوئی راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا معمول آیت الکرسی رات کو پڑھنے کا نہ ہو۔ تو آج ہم نے بھی یہ بات سن لی، یہ حدیث پاک، اب ہمیں بھی اپنے معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس رات کے اندر ہمیں آیت الکرسی پڑھے بغیر ہم سو جائیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے بالکل مختصر 1 منٹ بھی بمشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے انفاق کا ایک پورا نظام، انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنا یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر ایک بڑا حصہ تو بالکل خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، جو کہ ہر صورت میں لازم ہے صاحب حیثیت پر۔ اور بعض لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک اہتمام کرتے ہیں، انفاق نہیں کرتے۔ انفاق زکوٰۃ سے اگلا مرحلہ ہے۔ زکوٰۃ تو 2.5% ہر صورت میں نکالنی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے، اس مال کے اندر پھر اور لوگوں کا حق ہو جاتا ہے انفاق کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کا ایک پورا نظام متعارف کرایا ہے، اس لیے کہ معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے غرباء کو اور فقراء کو مستحکم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انفاق بھی کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، مسجدوں پر، مدارس میں، غریبوں پر۔ اب کیا دیا ہے؟ سب سے پہلا حکم تو اب یہ 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے، آگے کچھ تقریباً 3 رکوع اسی پہ ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ انفاق جو ہے یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ نہیں۔ پھر قرآن نے دونوں میں فرق بتایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کی مثال کیا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ریاکاری کے ساتھ، اس کی مثال کیا۔ اور قرآن کی جو مثالیں ہوتی ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ مثال، اس مثال کو سمجھنے کے لیے کوئی PhD ہونا لازمی نہیں، MPhil کرنا لازمی نہیں، کوئی یعنی گریجویٹ ہونا لازمی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے۔ کسی ان پڑھ شخص کو بھی، جس نے کبھی کوئی اسکول نہ گیا ہو، کچھ نہ پڑھا ہو، ان پڑھ شخص بھی ہوگا نا، کوئی مزدور بھی ہوگا، آپ اس کے سامنے بھی قرآن کی یہ مثال جا کے رکھیں گے، جہاں جہاں قرآن نے مثال دی ہے فوراً پہلی فرصت میں اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔
اتنی آسان کر کے قرآن مثالیں دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسان زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے پھر کتنی 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں، 7 خوشے، اور پھر ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس نے ڈالا تو زمین میں ایک دانہ تھا، لیکن دانے کتنے بن گئے، اس کے نتیجے میں کتنے نکلے؟ 700 دانے نکلے۔ یعنی ایک دانہ ڈال کر وہ زمین سے کئی گنا زیادہ اضافی طور پر وہ دانے واپس لے رہا ہے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا تو وہ 1 روپیہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ، لیکن کئی گنا، یہ 700 تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کے ہاں تو بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پتہ نہیں 7,000 یا 7 لاکھ یا 7 کروڑ گنا دیتے ہیں، اپنی شاعرہ نشان عطا فرماتے ہیں۔ سمجھایا یہ گیا کہ اسی طرح اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا 1 روپیہ جب خرچ کرتا ہے تو کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے واپس لیتا ہے، آخرت میں ملے گا اجر کی صورت میں، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص ریاکاری کے ساتھ شہرت اور نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال قرآن نے بڑی آسان مثال دی، بڑی آسان مثال، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ یعنی كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان تھی پتھر کی، اس پتھر کے اوپر مٹی کی تہ تھوڑی جم چکی تھی، اب یہ اس مٹی کی تہ کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، بارش آتی ہے، وہ مٹی بھی، تہ بھی ختم ہو گئی، مٹی بھی ساری کی ساری جو ہے نا پتھر سے صاف ہو گئی اور بیج بھی چلا گیا، نیچے کیا؟ ایک چٹان باقی رہ گئی۔ تو اب اس نے محنت بھی کی، اس مٹی کے اندر بیج بھی ڈالا، لیکن اس کی محنت ضائع ہو گئی۔ بارش کی صورت میں وہ ساری کی ساری مٹی جو کہ اس چٹان کے اوپر جمی ہوئی تھی تہ کی صورت میں، وہ ساری کی ساری مٹی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور اس کا بیج بھی ضائع ہو گیا۔ یہی مثال ریاکار کی ہے کہ وہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، کسی بھی وقت بارش کی صورت میں وہ ضائع ہو جائے گی۔ کتنی آسان مثال سمجھائی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انفاق کے اندر پہلا ادب جو سکھلایا گیا، پہلا جو حکم دیا گیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں دینا۔ دوسرا ادب، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے عمدہ مال دینا ہے، عمدہ مال۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما، اے ایمان والو جو کچھ تم کما رہے ہو، جو کچھ تمہاری کمائی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے یا زمینوں میں سے کچھ نکل رہا ہے غلے کی صورت میں، جب وہ اللہ کے راستے میں دینے لگو تو من طیبات، اس میں سے عمدہ دو، عمدہ مال۔ کھجور اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو عمدہ کھجور، اور اسی طرح کوئی بھی فروٹ اللہ کے راستے میں، کوئی پھل دے رہے ہو تو عمدہ پھل اللہ کے راستے میں دو، گندم دے رہے ہو تو عمدہ گندم دو، آٹا دے رہے ہو تو عمدہ آٹا دو، کپڑے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے جو تمہارے کسی استعمال کے لیے رہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو کہ یہ جو مال تم کسی کو دے رہے ہو اگر تمہیں یہ دیا جاتا تم اس کو قبول کرتے؟ خود تو تمہاری عزت نفس مجروح ہو جاتی، تم کہتے کہ ہمیں یہ پھٹا ہوا مال دیا گیا، یہ بسیدہ مال دیا گیا، یہ ردی قسم کی کھجور دی گئی، تو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ ردی چیزیں کیوں دیتے ہو؟ طیبات، عمدہ چیزیں دو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو چیز استعمال کی نہیں رہتی چلے جائیں اللہ کے راستے میں نکال دے۔ اللہ کا راستہ کوئی اتنا یتیم راستہ ہے؟ اللہ کی ذات تو بڑی، اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے آخر میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو کچھ تم دے رہے ہو اپنے لیے ذخیرہ کر رہے ہو، دیکھو کہ کیا ذخیرہ کر رہے ہو، اللہ پہ تو احسان نہیں کر رہے تم، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، تم اپنے لیے ذخیرہ کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں عمدہ مال دینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے، کچھ بھی دے رہے ہیں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، جس قدر کوشش کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ چیز اللہ کے راستے میں پیش کی جائے۔ یہ دوسرا ادب ہو گیا۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد، یہ کسی غریب کے ساتھ معاونت کرنے کے بعد، تعاون کرنے کے بعد اسے تانا نہ دو، احسان نہ جتلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى،
اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو اور اپنے صدقات کو تکلیف دے کر احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، تمہارا یہ سارا کا سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جب تم نے اللہ کے راستے میں کسی کے ساتھ معاونت کی ہے تو اب معاونت کے بعد نیکی کرو، دریا میں ڈالو۔ اس معاونت کے بعد اب اس کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا اور یہ توقع رکھنا کہ میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اب یہ مجھے ہر مرتبہ گزرتے ہوئے مجھے سلوٹ بھی کرے، سلام بھی پیش کرے، یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم دیکھ لیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ہماری ذاتی کمائی بھی نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں سے جب کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ تبدیل تو نہیں ہو جاتا؟ منفی تبدیلی تو نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے سارے صدقات ہم ضائع کر دیں گے، ایسے صدقے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب ہم کسی کو دیں، صدقہ دیں، جب کسی کے ساتھ کوئی تعاون کریں، کوشش کیا کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ رمضان کے اندر راشن کا انتظام کرتے ہیں، بعض لوگ پیسے پکڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے انداز میں راشن پہنچایا جاتا ہے، یہ پیسے پکڑائے جاتے ہیں 10 بندوں کو بتا کر، 10 بندوں کو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یا ان کے سامنے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ طور پر اس بندے کو پتا ہو جس کو آپ دے رہے ہیں، آپ کو یا اللہ کو پتا ہو، کوشش کریں جس قدر بھی چھپا کے ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملت کر سکتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ ہماری معاملت کو قبول کر رہا ہے۔ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں انفاق کے اندر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر یا اس کو تکلیف پہنچا کر۔ چوتھے نمبر پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو انفاق کا کام ہے یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے پہلے ذہن سازی کرو کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو کئی گنا بڑھا کر ہم تمہیں دنیا میں بھی واپس کریں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت بھی کریں گے۔ یہ ذہن سازی پہلے کرو کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ قارون کی سوچ ہے، قارون کی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جس نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے، میں نے خود کمایا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے پاس دے دیا ہے، اب ہمارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غرباء کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کو وہ سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس مال کا عارضی طور پر ہمیں اختیار دے دیا ہے، مالک دے دیا ہے، تو اب ہم اللہ کے نیک بندوں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ ذہن بن جاتا ہے تو پھر خرچ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، پھر انسان دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، خلوت میں بھی خرچ کرتا ہے، جلوت میں بھی۔ یہ قرآن پاک صفت بتا رہا ہے، الذین ینفقون اموالہم، جن لوگوں کی یہ ذہن سازی ہو جاتی ہے نا کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی ضرورت میں بھی استعمال کروں، بچوں پہ بھی لگاؤں، لیکن انفاق بھی کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت تو یہ ہونی چاہیے ینفقون اموالہم، کہ وہ اپنے اموال خرچ کریں، باللیل، رات کو بھی، والنہار، دن کو بھی، سرًا، چھپ کر بھی، علانیتاً، ظاہر بھی۔ ظاہر کا معنی دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ سال کے بعد ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی بڑے محتاط طریقے سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ تو سال کے بعد آئے گی، انفاق تو پورا سال ہونا چاہیے، دن کو بھی ہونا چاہیے، رات کو بھی ہونا چاہیے، ہر حالت میں انفاق ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈرائے گا، اگر انفاق کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، اگر انفاق کیا تو مفلس ہو جاؤ گے، شیطان ڈرائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، لیکن یاد رکھو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اے میرے نیک بندو، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم دے رہے ہو ہم تمہارے ساتھ شیطان کے مقابلے میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں مغفرت دیں گے، تمہاری بخشش کریں گے، تمہارے اوپر فضل فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کس قدر ایک جامع نظام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کا۔ اب اس انفاق کے متصل بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی سود کی حرمت کو اور سود کی سنگینی کو بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو نظام سود ہے، سود کا نظام، یہ بالکل اپوزٹ ہے نظام انفاق کے نظام کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جس بات کی ترغیب دی وہ انفاق کی، خرچ کرو، اور یہ جو باطل ہے اور یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو ابھارتا ہے سود کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سود ہے، سود کھانے والے، ان کی کیفیت اللہ بیان فرما رہے ہیں 30 پارے میں۔ سود کھانے والوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص مخبوط الحواس ہو چکا ہو، جسے اچھے برے کی کوئی تمیز نہ ہو۔ یہ جو شخص سود خور ہوتا ہے نا، سود خور،
اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اپنے بھائی کی بھی، اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا، یعنی خون اس کا اس قدر سفید ہو چکا ہوتا ہے، سود کے نشے کے اندر وہ اس قدر دھت ہو چکا ہوتا ہے، اپنے بھائی سے بھی سود لے گا، بھائی کو بھی معاف نہیں کرے گا، ایسا مخبوط الحواس ہو چکا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ مخبوط الحواسی ہے ہی، کل قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے سود خورے پہچانے جائیں گے اسی حواس باختگی کے ساتھ، جیسے کوئی بندہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو احرام کے اندر اٹھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کلمے کا ذکر کرتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے قبروں سے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم سے شہادت کے خون کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اس کے مقابلے میں یہ سود خور جب اٹھیں گے قبروں سے مخبوط الحواس ہو کر دیوانہ وار حالت میں، حواس باختگی کی حالت میں اٹھے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے متضاد نظام ہیں، اس لیے کہ جو صدقے کا نظام ہے انفاق کا، اس کے اندر احسان ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ، سود کے اندر جو ہے کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کا جذبہ ہے۔ نظام صدقے اور انفاق کے اندر محبت پائی جاتی ہے، نظام سود کے اندر نفرت ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جس نے کسی سے سود کی رقم لی ہوگی اس سے محبت کرتا ہو۔ نظام صدقے کے اندر مغفرت کا وعدہ ہے، مغفرت کا، اور نظام سود کے اندر اگر کوئی شخص باز نہیں آتا تو جنگ کا وعدہ کیا گیا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں احکامات دیے، نکاح طلاق کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سے کوئی کوتاہی، اس لیے کہ تم بندے ہو، انسان نسیان سے بنا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر تم سے ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم سے دعا مانگ لو۔ آخر میں اللہ کو دعا بھی سکھلا رہے ہیں، اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، کتنی رحیم ذات۔ اے میرے بندو، ہم نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں ان احکامات میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگو۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول گئے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی احکام اور فرائض کی ادائیگی کے اندر، تو اے الہ العالمین ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما دیجیے۔ یہ جامع دعا بھی کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے اندر کتنی شان کریمی بھر بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر وسیع ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو پھر معافی مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا رہے ہیں۔ اس دعا کو بھی اہتمام سے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ایک لوگوں کی روش بتلا رہے ہیں، وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ کچھ آیات ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کا معنی وہ آیات جن کا معنی قطعی طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کے معنی کو ظاہر نہیں کیا، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را۔ اور اسی طرح اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر آ جاتا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ روح اللہ، اللہ کی روح، کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ۔ یہ آیات جو ہیں یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے مقابلے میں ہے آیات محکمات، نماز پڑھو، روزہ رکھو، انفاق کرو، یہ وہ آیات ہیں جن کے معنی کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں نا، حق کے متلاشی، وہ ان آیات متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور پھر آیات محکمات کی پیروی کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کجی کو تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کلمت اللہ کا معنی کیا ہے جی، روح اللہ کا معنی کیا، ہمیں سمجھا دیں اللہ کی روح کا مطلب کیا ہے۔ آج بھی لوگ بڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ نے ان چیزوں کو متشابہات قرار دیا ہے کہ آپ اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے، تو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ یہ کوئی عالم دین کیسے سمجھا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کی آیات محکمات کو چھوڑ کر، جس کے اندر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، ماں باپ کے حقوق بتلائے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے گئے، اللہ کی بندگی کا طریقہ بتلایا گیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، اور کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی روح کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو عیسائی جنہوں نے شرک شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ دراصل انہی آیات کے پیچھے پڑے نا، روح اللہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے۔
اس لیے میرے اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آیات متشابہات کے پیچھے نہ پڑے، آیات محکمات، اس لیے کہ وہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ ان کے واقعے کے متعلق اجمالی طور پر یہ جان لیجیے، یہ جو سورہ آل عمران ہے، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام تھا حنہ۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ منت مان لی، حضرت حنہ نے منت مان لی کہ اگر مجھے بچہ ہو گیا تو اس بچے کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اور بیت المقدس مسجد اقصی اس کا خادم بنا دوں گی۔ ان کے حنہ کے جو شوہر تھے عمران، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جب پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت اما حنہ کے بطن سے۔ ان کی والدہ کا نام حنہ تھا، تو وہ تو پریشان ہوگی کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں وقف کر دوں گی، اب یہ بیٹی ہے، بیٹی کو تو وقف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے کون ہوگا؟ لڑکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا، ان کی اس حسن نیت کو اور ان کی اس خواہش کو، اس جذبے کو قبول کرنے کے لیے، کہ اس وقت مسجد اقصی کے اندر جو امام تھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ اب ان کے والد کیونکہ فوت ہو چکے تھے عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت میں ان کو دے دیا، پرورش میں دے دیا اس چھوٹی سی بچی کو۔ جب انہوں نے اپنے حجرے کے اندر ان کو رکھا اور ان کی پرورش اپنے ذمے لی، تو دیکھا کہ اس بچی کے پاس تو ایسے پھل موجود ہیں کہ جس کا موسم بھی نہیں ہے، بے موسم پھل اس بچی کے پاس ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انا لک ھذا قالت ہی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بھی انتہائی ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب اللہ کیسے انتظام فرما رہے ہیں؟ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا موسم تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں اولاد پیدا ہو، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پھر مجھے بھی اولاد دے دیجیے۔ آپ اگر اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں دیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش بھی پوری فرما لی اور بشارت بھی دے دی کہ آپ کے گھر میں ایک ایسے بیٹے کی پیدائش ہوگی کہ جس بیٹے کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ نمبر 1 وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، نمبر 2 وہ سردار ہوگا، نمبر 3 انتہائی عفیف اور پاک دامن عورتوں کے قریب جانے والا نہیں ہوگا، نمبر 4 وہ نبی ہوگا۔ یعنی یہ بشارت بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کی، جس کو میں اور آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ نبی ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ دوسرا اب واقعہ یہ پیش آیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت مریم جب بڑی ہوئی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، آپ کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا۔ پریشان ہوگی، گھبرانے لگی کہ آج تک میں تو کسی مرد کے پاس نہیں گئی، تو میرے پیٹ سے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ قادر ہیں، کن کہیں تو کوئی چیز ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت تامہ کے تحت آپ کے بطن سے بچہ پیدا کریں گے، اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا جلیل القدر پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 واقعات اللہ نے جو بیان کی اپنی قدرت کے کاملہ کے بیان کیے کہ اے لوگوں، ایک تو ہماری سنت ہے، ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اس ضابطے سے ہٹ کر بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز ہماری قدرت کے اندر ہے، ہر چیز۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین ہونا ہے، کسی بھی وقت مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 3 سال گزرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان۔ ایک تو بیچارے یہ مایوس ہوتے ہیں، دوسرا جو قصوروار ہوتی ہے نا، خاندان کی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، ابھی نکاح ہوتا ہے، سال نہیں ہوتا، جی بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، تو بچہ ان کے اختیار میں تھوڑا ہے، یعنی جینا حرام کر دیتے، جینا حرام کر دیتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بیچارے، اتنے پریشان ہو گئے، اتنے پریشان، وہ ذہنی مریض بن گئے۔ شادی ہوئی ہے، 2 سال بڑی مشکل سے ہوئے، 2 سال، خاندان والوں نے بس یہ کہ کیوں بچہ نہیں ہو رہا، کیوں بچہ نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی قدرت کے اوپر اور تقدیر کے اوپر یہ بہت بڑا سوال ہے، اعتراض ہے۔ اس طرح کے سوال کرنا یہ تقدیر کے اندر شک کرنا ہے۔ بچہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات بچہ دینے والی۔ یہ جو نکاح ہے تو یہ تو ایک سبب ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ یہ نکاح یہ نتیجتاً بچے کی اور اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بنے، لازمی تو نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ایک دیتے ہیں، جسے چاہتے نہیں دیتے۔
اللہ تو اپنی قدرت کا اظہار کر، جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کی صورت میں دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے اولاد دینی ہو بغیر شوہر کے بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کسی بھی وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے تھے، قتل ہونے کے بعد 3 دن قبر میں رہے، پھر قبر پھٹی اور اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. یہودیوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی. ہم نے بڑی حفاظت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں. قرب قیامت میں جہاں اور بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، بہت بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں. اور اس کیفیت کے ساتھ ہوگا کہ دائیں اور بائیں فرشتے ہوں گے، دائیں اور بائیں فرشتے دونوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے. اس وقت مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام، وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور پیچھے مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا، ابھی انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس وقت اہل ایمان کی کیفیت واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی. آسمانوں سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اتر رہے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے آنے کے بعد کفر کا صفایا ہو جائے گا. یہودی اور عیسائی سارے کے سارے یا تو ان کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے، جو ایمان نہیں لائے آئیں گے مخالفت کریں گے، سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر دجال ملعون کا تعاقب کریں گے اور فلسطین کے مقام لد پر جا کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد پھر اسلام غالب ہو جائے گا. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، زندہ رہیں گے. اس کے بعد پھر تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، قرب قیامت کے اندر ان کا نزول ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں تعلیمات قرآنی کا فہم نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین